آپ کو پشاور لیے چلیں گے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی اجلاس کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان میڈیا ٹاک کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ہر فورم پہ اٹھائیں گے. ہم سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹس میں, ہم ہیومن رائٹس آرگنائزیشن میں انٹرنیشنلی اس چیز کو اٹھائیں گے کہ انہوں نے ایک پرامن احتجاج جو جماعت 26 سال سے اس ملک میں ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم نے کبھی کسی قسم کا وائلنس نہیں کیا, کبھی انتشار کی پالیٹکس نہیں کی. ہمارے اوپر کئی دفعہ بڑا پریشر تھا جب ہم کراچی میں شروع کی پارٹی بنائی کہ جی کراچی میں ان دنوں میں MQM کا دور تھا اور وہاں دہشت گردی بہت تھی. ہمیں لوگوں نے کہا کہ جی اگر آپ اپنے ایک ملیٹنٹ ونگ پارٹی میں نہیں بنائیں گے تو آپ کی پارٹی کراچی میں نہیں بن سکتی. اور سارے پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز تھے جو وہاں اس وقت کراچی میں تھی. ہم نے واحد پارٹی تھی جس سے فیصلہ کیا کہ ہم کسی قسم کا ملیٹنٹ ونگ اس لیے نہیں بنائیں گے کیونکہ ایک دفعہ جب آپ اپنی پارٹی کے اندر یہ ڈال دیتے ہیں ملیٹنسی تو وہ پھر پارٹی کے اوپر ٹیک اوور کر جاتی ہے. تو کیونکہ ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹک پارٹی سمجھا, تو اس لیے جو ایک پرامن احتجاج, اور میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ احتجاج کس چیز کا تھا, میں اپنی قوم کو بار بار یہ ریمائنڈ کرواتا رہوں گا کہ باہر کی سازش ثابت ہو گئی. سارے ہمارے فورمز میں, کیبنٹ کے اندر, نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے اندر پریزیڈنٹ نے باقاعدہ وہ مراسلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیجا انکوائری کے لیے. جب ثابت ہو گیا کہ باہر سے انٹرفیرنس کی گئی, مداخلت کی گئی, پاکستان کے ایک انٹرنل افیئر نو کانفیڈنس کو کامیاب کرنے کے لیے ایک 22 قوم کے سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف, صرف اس لیے کہ وہ ایک آزاد فورن پالیسی چاہتا تھا کہ اپنے ملک کے جو فورن پالیسی تھی اس کا فائدہ اپنے ملک کے لوگوں کو ہو, پھر دوسری کسی اور قوم کے لیے اپنی فورن پالیسی ہو. اس وجہ سے یہ ساری بیرونی سازش ہوئی. اور میں آج اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ ٹائم نہیں لگا آپ کے سامنے, صرف 6 ہفتے لگے ہیں آپ کو سمجھ آنے میں کہ میں کیا کوشش کر رہا تھا, اور یہ جو غلام جو انہوں نے ہمارے اوپر ایک امپورٹڈ حکومت, ایک غلاموں کو مسلط کیا ہے, یہ اب آپ کے سامنے 6 ہفتے نہیں گزرے کہ 30 روپے انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں تیل کی, ڈیزل اور پٹرول کی. جبکہ ہندوستان کیونکہ آزاد فورن پالیسی ہے, اس کے باوجود کہ وہ امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے, انہوں نے اپنی قیمتیں کم کر دی ہیں. 25 روپے لیٹر, مجھے ایگزیکٹ پتا نہیں, انہوں نے کم کر دی ہیں کیونکہ انہوں نے روس سے تیل 30% کم پہ امپورٹ کیا, جو ہم نے روس سے نیگوشیٹ کر لیا تھا. حماد اظہر جو پیٹرولیم منسٹر ہے, انہوں نے خط اپنا دکھایا ہے کہ ہم نے ان سے 30% کم پہ, یعنی ہم نے ان کو ڈسکاؤنٹ پہ ان سے تیل لینے کا معاہدہ کر لیا تھا. تو انہوں نے امریکن پریشر پہ اور پھر انہوں نے IMF پہ پریشر ڈالا, قیمتیں انہوں نے اس کی وجہ سے بڑھا دی. IMF نے پریشر ڈالا کہ آپ قیمتیں بڑھائیں پیٹرول اور ڈیزل کی. پھر جدھر سے ہمیں سستا تیل مل سکتا تھا, وہ امریکنوں کے خوف سے, اپنے آقاؤں کے خوف سے انہوں نے وہ تیل نہیں لیا جو ہندوستان نے لیا, جبکہ ہندوستان ایک اسٹریٹجک ایلائی ہے امریکہ کا. اس کے باوجود انہوں نے سستا تیل لیا اور آج اپنے قوم کو فائدہ پہنچائے. یہ ہے فرق ایک آزاد فورن پالیسی کا, ایک غلامانہ فورن پالیسی کا, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ میرے خلاف سازش کی. اس مراسلے میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان روس کیوں گیا, لکھا ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے. اور دوسری وجہ ہمارے پروٹیسٹ کی یہ تھی کہ ایک یہ کہ ہم کسی قسم ہم آزاد لوگ ہیں, ہمارا ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پہ. ہمارا نعرہ وہ یہ تھا کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بت کے سامنے جھکنا شرک ہے, یہ آپ خوف کے بت کے سامنے بھی شرک ہے, لالچ بھی شرک ہے. آپ جب بھی کسی سے ڈر کے اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں, یہ سب شرک ہے. تو ہم
تو اس کو کبھی مانیں گے نہیں امپورٹڈ حکومت کو، اور اس لیے ہمارا پروٹیسٹ ایک وجہ یہ تھی. اور دوسرا پروٹیسٹ اس وجہ سے تھا کہ یہ وہ حکومت ہے جس میں 60% لوگ ضمانت پہ ہیں. یہ اس ملک کے کرپٹ ترین لوگ ہیں. میں نے 26 سال پہلے جب پالیٹکس شروع کی تھی، میں کرپشن کو لے کے آیا تھا پاکستان کے ایجنڈا پہ. میں نے ان دونوں کو جوائن کر سکتا تھا. میرے لیے تو بڑا آسان راستہ تھا، میرا تو بڑا نام تھا. میں تو چاہے پیپلز پارٹی جوائن کر لیتے یا نون لیگ اگر مجھے شوق ہوتا پاور لینے کا. میں نے تب کہا کہ دونوں کرپٹ ہیں. کوئی لوگوں نے کہا جی بیوقوف ایسے پالیٹکس نہیں آتی جی، ایک سے دوستی کر کے یا دوسرا. میں نے کہا یہ دونوں کرپٹ ہیں 26 سال پہلے. اور یہ لوگ اتنی جد و جہد کے بعد جب ہم ان کو شکست دی دونوں کو، اور جب ہم اقتدار میں آئے، تو یقین کریں کہ ان کے اوپر جو کیسز تھے وہ سارے پرانے کیسز تھے. ہم نے نہیں بنائے کیسز، ہماری گورنمنٹ نے کیسز بنائے، سوائے وہ مقصود چپڑاسی کے اور ایف آئی اے کے کیس شہباز شریف کے اوپر اور ٹی ٹی کا کیس. باقی سارے ان کے کیسز ان کے اپنے دور کے کیسز ہیں. تو وہ کیسز بھی ان کی اتنی پاور تھی، اتنا ان کا انفلوئنس تھا مافیا کا، ان کی اتنی پینیٹریشن تھی پاکستان کے انصاف کے نظام پہ کہ وہ کیسز ہی نہیں ختم ہوتے تھے. وہ چلتے جاتے تھے آگے، کبھی بیل ہو جاتی تھی. اور اب یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان سزا یافتہ لوگ، جو کہ وہ سب سے بڑا سزا یافتہ جو مجرم ہے پاکستان کا، جو یہاں سے بھاگا ہوا ہے، وہ وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کرے گا پاکستان کے، اس سے سارے بھاگے جاتے ہیں اسے اس ملک کے فیصلے کروانے کے لیے. اور دوسرا باپ بیٹا دونوں سزا ہونی تھی ان کو. یہ جو 24 ارب روپے ایف آئی کے کیسز کے اندر ان کو سزا ہونے کا ٹائم تھا. کیسز کھینچتے رہے 1 سال تک. ان کو دونوں باپ بیٹا ضمانت پہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسپٹ کر لیں گے، میں آپ کو آج کہتا ہوں، میں نے آج اپنی ساری کور کمیٹی کے سامنے کہا، میں اپنی جان قربان کر دوں گا، میں کبھی ان کو ایکسپٹ نہیں کروں گا. میں ان کے لیے آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہوں. اور ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے، آج ہم نے اپنا جائزہ لیا ہے، ہم نے پوری تیاریاں شروع کر دی ہیں. میں نے ان کو 6 دن کا ٹائم دیا تھا، اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا کہ ہم پھر کب آ رہے ہیں اسلام آباد، اور انشاءاللہ اس باری تیاری کر کے آئیں گے. انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا، جس طرح کا تشدد کیا، جو انہوں نے گلو بٹ ہمارے خلاف استعمال کیے، جس طرح کے انہوں نے کیسز بنائے، سب کے اوپر، ہم سب کے اوپر کیسز بنا دیے، ایف آئی آر کاٹ دیے. کیونکہ ان چوروں کا یہی کام ہے. یہ جو مافیاز ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ یا تو لوگوں کو خرید لو، جس طرح ججز کے اوپر وہ جو بریف کیس لگتے تھے، جو سارے انہوں نے ٹیلی فون کال کر کے ججز سے وہ جسٹس کیوم سے فیصلے لے رہے ہیں، یہ شہباز شریف یا ان کی پارٹی والے. یا پھر سپریم کورٹ کو ڈنڈوں سے حملہ کر لو اگر وہ پیسے نہ مانگے، اگر جسٹس سجاد علی شاہ. یہ تو وہ مافیا ہے. یا پھر ٹیپیں بنا لو ججز کے اوپر اور ان کو ٹیپوں سے بلیک میل کرو. یہ تو وہ مافیا ہے جس کو سپریم کورٹ نے کہا تھا سسلین مافیا. تو یہ لوگ اب ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے، کتنی ایف آئی آر کاٹیں گے. ہم نے فیصلہ کیا، پہلے تو مارچ کی تیاری آج سے میں نے سب کو لگا دیا کہ ابھی سے اپنے اپنے حلقے میں جائیں اور تیاری کریں. اب وہ کہ جو انہوں نے ہمارے سے کیا ہے اس کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، وہ ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے. دوسری چیز، سپریم کورٹ پہ ہم جائیں گے پٹیشن لے کے، اور سپریم کورٹ سے آج ہم پوچھیں گے، ہم انشاءاللہ منڈے کو لے کے جا رہے ہیں پٹیشن، کہ کیا اس ملک کے اندر ایک پرامن احتجاج، اور احتجاج بھی ان چوروں کے خلاف، پرامن احتجاج، کیا یہ اس ملک میں ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا حق ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں واضح طور پہ بتا دیں کہ کیا یہ پکڑ دھکڑ ہونی ہے اگر ہم اگلے پرامن احتجاج کریں گے یا نہیں ہونی. ہمیں یہ واضح طور پہ بتا دیں سپریم کورٹ کہ یہ ہمیں ساری جگہ سڑکیں بند کریں گے، کنٹینر لگائیں گے، ملک کو تنگ کریں گے، سب کو بند کریں گے. 20 لاکھ لوگ لندن میں عراق وار کے خلاف نکلے، ایک کنٹینر نہیں لگا، ایک کچھ نہیں کو، کسی نے کسی کو نہیں پکڑا،
کسی نے رات کے اندھیروں میں چھلانگیں نہیں ماری ان کے گھروں کے اندر اور ان کی عورتوں کو تنگ کیا. میں آج ڈاکٹر یاسمین کو بٹھایا ہوا ہے. ڈاکٹر یاسمین 70 سال سے اوپر ہے. ان سے جو ساری ان کی ویڈیو چل رہی ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ, کہ ہم جس طرح کوئی ملک دشمن تھے, ہم پتہ نہیں کوئی اسلام آباد میں کوئی انتشار پھیلانے آ رہے تھے. ہم نے 126 دن کا دھرنا کیا ہوا ہے اسلام آباد میں ڈی چوک میں. بتایا ہم نے کیا کوئی توڑ پھوڑ کی, کوئی کسی کو کچھ کیا. وہ بھی جو انہوں نے کیس بنایا وہ پی ٹی وی کا, میں چیلنج کرتا ہوں وہ فراڈ تھا. میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے بتائیں وہاں سی سی ٹی کیمرہ لگے ہوئے, وہ ہمارے نہیں تھے. ابھی ہمیں انفارمیشن ہے انہوں نے کئی درختوں کو آگ لگا دی. وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمارے لوگ ہی نہیں تھے. وہ ایک جگہ پولیس والے کر رہے تھے, ایک جگہ نون لیگ والے لوگ کر رہے تھے ہمارے اوپر ڈالنے کے لیے, کیونکہ یہ مافیا ہے. ہمارا ہمیشہ پرامن احتجاج رہا ہے. میں اگر پاکستان میں فیملیز کو بلا رہا ہوں, فیملیز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں, اور فیملیز تھی رات صبح کے سارا راستہ جو میں اسلام آباد انٹر کیا 7 گھنٹے لگے, دونوں طرف سڑک کی تصویریں آپ کی, عورتیں کھڑی ہوئی ہیں, بچے ہیں, بچے لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. تو کیا ہم انتشار کرنے آ رہے تھے؟ تو ہم نے سپریم کورٹ کو انشاءاللہ منڈے کو جائیں گے. ہم نے سی سی پی اے لاہور اور وہ جو دوسرا ڈی جی آپریشنز ہے, ہم نے ان کے ڈی آئی جی آپریشن, ہم نے اس کے اگینسٹ عدالت میں جانا ہے, ان کے اگینسٹ ایف آئی آر کٹوانی ہے جو انہوں نے کیا. اسلام آباد کا جو آئی جی ہے, جو مجرم, اس کو سزا ہونے والی تھی لاہور کی سیف سٹی میں, اس نے بٹھایا یہاں تاکہ یہ غلط کام کرے. ہم نے جن ہم نے نام لکھ رہے ہیں پولیس آفیسرز کے, ساروں کو ہم نے لے کے جانا جیل, ان کے اوپر ایف آئی آرز کاٹیں گے. ہم نے ان کو کبھی ان کے سارے نام سارے سوشل میڈیا پہ ان کی شکلیں ڈالیں گے جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے. اور میں اپنے سپریم کورٹ کو, اپنی عدلیہ کو, دیکھیں یہ پاکستان کی جمہوریت کا اب امتحان ہے. کیا ہماری جمہوریت میں یہ آپ اجازت دیں گے کرنے کے لیے؟ کیا آگے اگر آپ پرامن احتجاج کے دروازے روکیں گے تو کیا ہم گھر میں چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور قبول کر لیں گے ان سب کو؟ کیا ہم بھیڑ بکری جو ہم ایکسپٹ کر دیں گے ان چوروں کو, ان امریکنوں کے غلاموں کو؟ ہم تو نہیں کرنے لگے ان کو. ہمارے لیے کیا راستہ رہ جائے گا؟ میں بڑے ادب سے اپنی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ امتحان یہ آپ کا بھی ہے. ہم جا رہے ہیں آپ کے پاس, ہم سارے لیگل طریقے کریں گے, ہم ہائی کورٹس میں جائیں گے. ہمارے اتنے انہوں نے لوگوں کو نیچے پکڑا اور جو تشدد کیا اور جو انہوں نے راستے میں کیا لوگوں کے ساتھ, اور جو عورتوں کے ساتھ کیا, میں صرف جو عورتوں کے ساتھ, جو وکلا کے ساتھ کیا, وکیلوں کی بس ہے, وہ وکیل وہاں ہیں, صرف ان کی عورتیں وکیل بھی تھی, جس طرح انہوں نے پکڑ کے ان کو مارا ہے. یہ ہے شریفوں کا کلچر, یہ ہے ان ڈاکوؤں کا, چوروں کا, مجرموں کا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ملک لوٹنے آتے ہیں اور پھر باہر بھاگ جاتے ہیں, جدھر انہوں نے اربوں اربوں روپیہ رکھا ہوا ہے. صرف آتے ہیں جب ان کو اب این آر او ملے گا تو یہ انتظار ہے واپس آنے کی. اور میں اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر یاسمین آپ کے سامنے بات کریں, کیونکہ جو ان کے ساتھ انہوں نے کیا, میں چاہتا ہوں ان کی زبان سے میری قوم سنیں. اس سے پہلے اب جو ساری قوم کو پہلے ہی پتا تھا, ہم تو پہلے کیا بیٹھے تھے, اب انہوں نے کیا کیا آتے ساتھ ہی ملک کا تو بیڑا غرق کر دیا. آج جس ریٹ جو روپیہ گر رہا ہے, ان کے دور میں 6 ہفتے میں روپیہ گرا ہے. پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتا دیں کہ کتنے چھوٹے ٹائم میں اتنی تیزی سے روپیہ گرا ہے. جو سٹاک ایکسچینج گری ہے, جو مہنگائی ہوئی ہے, جو پاکستان میں مہنگائی ہونے جا رہی ہے, یہ کبھی ہوئی ہے پہلے؟ اور جو پاکستان کی معیشت کا آگے جس طرف تباہی کی طرف جا رہا ہے, جو وہ سامنے جا رہا ہے, جو آگے حالات آ رہے ہیں اس ملک کے, جو ان سے کچھ سنبھالا نہیں جا رہا, فیصلے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ بندر بانٹ ہوئی ہوئی ہے. اچھا جی تم یہ وزارت پکڑ لو, تم ادھر سے کرو, تو کوئی فیصلے نہیں ہوتے ان کے. تو یہ جو ملک کے ساتھ آج ہو رہا ہے, میں صرف آج اپنے اداروں کو یہاں بیٹھ کے ایک پاکستانی ہوتے ہوئے, میں آج ایک پاکستانی ہوتے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک جا رہا ہے تباہی کی طرف. اس ملک کو بچانے کے لیے صرف ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, یہ ساری قوم کا ذمہ داری ہے.
یہ اداروں کی ذمہ داری ہے جو یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں. اور یہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو وہ سب ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے الاؤ کیا اس طرح کے کرپٹ مجرموں کو, سزائے یافتہ لوگوں کو, ضمانت پہ لوگوں کو جو 30 سال سے اس ملک کے اوپر قیادت کر, ان کو جو اوپر بٹھایا ہے, یہ سب ذمہ دار ہوں گے. میں بھی چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین صرف آپ یہاں بتا دیں کہ جو آپ سے ان سے کیا. جی میرا خیال ہے فوٹیج تو آپ ساروں نے دیکھ ہی لی ہوگی. اصل جو بات میں کرنا چاہتی ہوں, کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک خاتون کو اگر آپ نے اریسٹ بھی کر رہے ہیں یا پکڑنا بھی ہے تو آپ کے پاس لیڈی پولیس ہونی چاہیے. ہم ساری خواتین تھیں, کوئی لیڈی پولیس وہاں, آپ کو اگر آپ لوگ فوٹیج دیکھیں تو کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی. اور کیونکہ پرامن احتجاج تھا, گاڑی میں خود ڈرائیو کر رہی تھی. پہلے تو انہوں نے مجھے گاڑی سے گھسیٹنے کی کوشش کی, جس کے اندر 3 آپ کو پتا ہے مستنڈے جو تھے وہ کھینچ رہے تھے مسلسل, اور اس کی بھی فوٹیج میرا خیال آپ ساروں نے دیکھی. اور جب میں باہر نکلی اور اس وقت تک یعنی میں 10 بجے سے وہاں کھڑی تھی اور 12 ساڑھے 12 اس وقت تک ہو چکے, انہوں نے اتنی ٹیئر گیس پھینک چکے تھے. ہمارے لڑکے جو ہمارے کارکن تھے ان کو اتنا ان پہ تشدد کر چکے تھے. میں بطور ایک ماں مجھے بڑی تکلیف ہوئی, تو میں نے کہا میں گاڑی آگے جا کے یہ جو لائن پولیس کی کھڑی ہے یہاں کوئی بڑا بندہ تو کھڑا ہی ہوگا نا, میں اس سے پوچھوں کہ بھائی کب تک تم یہ کرتے رہو گے, خدا کے واسطے کو رحم کرو ہمارے حال پہ. میں نے جو گاڑی ان کے پاس لے کر, اگر آپ وہ فوٹیج دیکھیں تو آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ گاڑی میں باندھا جا کے روکی میں نے گاڑی, اور میں نے کہا کہ میں کسی سے بات کر لوں. انہوں نے اس طرح ڈنڈے برسائے کہ اگر میں وہاں سے گاڑی ڈرائیو کر کے نہ نکلتی تو شاید انہوں نے مجھے بھی مار ڈالنا تھا. اور جس طریقے سے جنگلیوں کی طرح وہ پیچھے بھاگے. میں 72 سال کی ہونے والی ہوں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میں احتجاج میں شامل ہوئی ہوں. 16 سال کی عمر سے میں احتجاج کر رہی ہوں. میں نے زندگی میں اس طرح کی غنڈہ گردی کبھی نہیں دیکھی, اور نہ اس طرح کی جو میں کہتی ہوں تشدد جس طرح کیا جا رہا تھا, جس طرح ٹیئر گیس کیا جا رہا تھا میں نے. اور پھر جو سب سے تکلیف دہ چیز تھی, یہ ہم نے یہ دیکھا کہ رائٹرز جو ہے نا وہ جا کے توڑتے ہیں پراپرٹی. ہم نے سب نے دیکھا, میڈیا نے اس کو دیکھا, ریکارڈ کیا کہ انہوں نے پرائیویٹ گاڑیاں جو سائٹس پہ کھڑی تھیں, یہ ان کے گلو بٹوں نے ان ساری گاڑیوں کو توڑا, ان کی ونڈ شیلڈز توڑی. بلکہ میری یہ گاڑی جو پیچھے کھڑی بھی تھی, کیونکہ اس کے اوپر خان صاحب کی اور میری تصویر ہے, انہوں نے اس گاڑی کی بھی جا کے ونڈ شیلڈ, وہ خالی گاڑی تھی, اس کی بھی جا کے ونڈ شیلڈ توڑ دی. اس لیے, اور سب سے بڑی بات ہے وہ کہتے ہیں نا جی یہ جو 4 دیواری والی بات, میں وہاں گواہ ہوں اس بات کی کہ حماد اظہر کے گھر کے اندر پولیس ٹاپ کے آ رہی تھی, اور میں اپنی ویڈیو سے دکھا رہی تھی ان کو, اپنا میڈیا کو, کہ یہ دیکھیں یہ پولیس جو ہے یہ ٹاپ کے آ رہی ہے, اور ان کے پاس کوئی کسی قسم کے. یہ جب اندر آئے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چلے میرے ساتھ, تو میں زمین پہ بیٹھ گئی. میں نے اس لیے زمین پہ بیٹھ گئی, تو میں نے کہا ایک خاتون ہونے یہ ہاتھ تو نہیں لگائیں گے نا مجھے, اور اسی امید سے میں زمین پہ بیٹھی رہی. اور ان کو پھر احساس ہوا, کیونکہ اتنی دیر میں میڈیا پہنچ گیا, ان کو بتایا, انہیں جب میڈیا آیا, ورنہ تو شاید اس وقت بھی مجھے اس وقت بھی گھسیٹ کے لے جاتے. تو میں آج خان صاحب سے یہ وہ بتایا نا, وہ جو ہماری ایم پی ہے, جی میں آپ کو ہماری نہیں جی, صرف ایم پی اے نہیں, وہ جو ہمارا ورکر آپ کو پتہ ہے شہید ہوا ہے لاہور فیصل, اس کی بیوی, میں اس کے پرسوں اس کے جنازے پہ جب گئی تو اس کی بیوی نے رو رو کے مجھے کہا کہ میڈم میاں تو میرا چھپا ہوا تھا, کیونکہ یہ ڈر تھا کہ کوئی وہ نہ ہو چھپ. انہوں نے دروازہ توڑا, میں گھر میں اپنی بچیوں کے ساتھ ہی میں جانباز میں نماز پڑھ رہی تھی, انہوں نے آ کے میری نماز بھی توڑی. اور میں نے سے پہلا سوال پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی, ان کے ساتھ کوئی لیڈی پولیس تھی؟ انہوں نے کہا جی کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی. اور یہی بات ہماری ایم پی اے جو ہیں, میرے سے بھی 2-4 سال عمر میں بڑی ہیں, ان کا گھر کے اندر دروازہ توڑ کے ان کو باقاعدہ گھسیٹ کے اور ان کو جیل لے کے گئے. تو میرا یہ مطلب ہے کہ یہ اس پاکستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اس پاکستان میں پیدا پاکستان میں ہوئے, رہے پاکستان میں رہے, ہمارے بچے پاکستان میں ہیں. یہ ظلم جو ہے ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے. اور میں یہ بتانے لگی ہوں آپ کو کہ یہ کیونکہ انٹیریئر منسٹر خود ایک قاتل ہے, ایک قاتل ہے نا, کیونکہ وہ شیر علی صاحب جو ان کی ہی پارٹی کی تھے, انہوں نے کہا 20 قتلوں سے زیادہ اس نے قتل کیے ہوئے ہیں. ایک قاتل ہے, ایک کرمنل ہے, ایک مجرم ہے.
وہ اسی قسم کی پالیسیاں دے گا، اور پھر بعد کے اندر پھر اترا کے کہتے ہیں دیکھیں اسی کی کیتا ہے، تم نے عوام کو مار مار کے حشر کر دیا، عورتوں کی بےعزتیاں کی، عورتوں کو مارا، اس کے بعد تم فخر کر رہے ہو اس بات پہ؟ میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ماڈل ٹاؤن میں کیونکہ میں سب سے پہلے گیا تھا جب انہوں نے 14 لوگوں کو قتل کیا اور جو 70 لوگوں کو گولیاں لگی تھی، میں ہاسپٹل بھی گیا تھا، سب کے سامنے ٹی وی کے اوپر 69 لوگوں کے اوپر یہ گولیاں چلائی انہوں نے۔ اگر وہاں ماڈل ٹاؤن میں رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کو ان کو اگر سزائیں ہو جاتی تو آج اس طرح کا آپ پولیس کا رویہ اپنے لوگوں پہ نہ دیکھتے۔ یہ کوئی بھی قوم اپنے لوگوں پہ کبھی اس طرح کا ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ میں نے انگلینڈ کے اندر کیا 25 سال اپنے زندگی کے 2 پارٹیز، کنزرویٹو، لیبر، لبرل، ان کی پالیٹکس دیکھی ہے، مظاہرے میں نے وہاں بھی دیکھے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا 20 لاکھ لوگ نکلے عراق وار کے خلاف۔ میں نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کے مظاہرے کے اوپر یہ چھوڑے یہ کہ ڈنڈے مارے اور رات کو اٹیک کر کے لوگوں کو، عورتوں کو، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کبھی کوئی اس طرح کا ان کے اوپر کوئی پولیس ایسے جا کے کوئی دھکا بھی دے سکے۔ تو یہ جو کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو دھکیل رہے ہیں، یہ جو گلو بٹ کی ساری ان کا، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، جب سے یہ شریف آیا نواز شریف، انہوں نے، مجھے یاد ہے کرکٹ سرفراز نواز ہوتا تھا 1989، ہم کرکٹ ہی کھیلتے تھے، اس کو وہ اس نے کئی تنقید کر دی، اس کو ڈنڈوں سے مارا۔ یہ غلام حسین صاحب بیٹھے ہوئے یہاں، ان کی پٹائی کی 81 میں۔ نجم سیٹھی جو کہ آج کل بڑا ان کا سپورٹر بنا ہوا ہے، 2 دن انہوں نے بند کر کے اس کو پھینٹا لگایا۔ اس کی بیوی، میں افسوس کرنے گیا تھا اس کی بیوی کے ساتھ کہ اس نے بتایا کیسے پکڑ کے۔ ان کی یہ ہسٹری ہے، ان کی یہ فیشسٹ ہے، اور یہ ڈیموکریسی صرف یاد آتی ہے اپوزیشن کے اندر، جیسی گورنمنٹ میں آتے ہیں یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو میں 2 چیزیں آخر میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک کہ اگر ان کا خیال ہے آج ہماری پارٹی میں غصہ ہے، میں نے جو اس دن رکا ہوں، میں صرف اس دن ہم ساری تیاری کر کے آئے ہوئے تھے وہاں بیٹھنے کے لیے، میں صرف ایک وجہ سے رکا کہ جس طرح کا غصہ تھا لوگوں میں، کیونکہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا۔ سپریم کورٹ نے صبح کوئی ہمیں وہ دی گائیڈ لائنز دی آئیں کہ جناب رکاوٹیں بھی ہٹ جائیں گی، چھوڑ دیا جائے ورکرز کو ہم سارے سمجھے کہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو جو انہوں نے اس کے بعد کیا، ہم تیار ہی نہیں تھے مینٹلی اس کے لیے کہ جس طرح انہوں نے مارا لوگوں کو۔ میں صرف اس کے اوپر ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جتنا غصہ تھا اس وقت، مجھے پوری طرح یقین تھا کہ اگلے دن وہاں خون ہونا تھا، لوگوں نے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، گولی چل سکتی تھی، لوگوں کے جو جذبات تھے وہ وہاں پہنچ گئے تھے۔ میرا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ میں تو الیکشن کروا رہا ہوں، میں یہاں کوئی ملک میں انتشار تو نہیں چاہتا۔ اداروں کے خلاف نفرت، پولیس کے خلاف تو پنجاب پولیس کے خلاف تو ویسے نفرت بڑھ گئی تھی، اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف بڑھ جانی تھی، کیونکہ رینجرز نے بھی شیلنگ کی تھی وہاں، تو ان کے اگینسٹ بھی غصہ پڑا تھا۔ اس لیے میں نے تب سوچا کہ میں بجائے اپنے ملک کو اور اس طرف انتہا کی طرف لے جاؤں، ہم ان کو ٹائم دیں۔ میں نے 6 دن کا ٹائم دیا ہے، 6 دن کے بعد میں پھر اناؤنس کروں گا۔ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہمیں ہمارا جو رائٹ ہے یا ہمارا حق ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ رائٹ دیں گے، اور اب دیکھیں گے سپریم کورٹ کیا کہتا ہے۔ لیکن ہم نے نکلنا ہے، ہم نے کسی صورت ان چوروں کو تسلیم نہیں کرنا۔ اور جو انہوں نے اسمبلی میں کیا ہے، پہلے الیکشن کمیشن ان کا نوکر تھا جو چیف الیکشن، اب اپنے اور 2 آدمی انہوں نے بھرتی کروا لیے وہاں، اور اب یہ نیب کا اپنا آدمی رکھوانے لگے ہیں۔ یعنی کوئی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی، آپ جیلوں کے اندر جو چور ہیں ان کو کہیں گے کہ وہ خود ہی اپوائنٹ کرے گا کہ کون اس کی تفتیش کرے گا، کون اس کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ یہ کہ دنیا میں سنا ہے کہ یہ ایف آئی اے کا انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا، ایف آئی اے، کیونکہ ان کے اوپر 24 ارب کے کیسز تھے، اور وہ ابھی اس کیسز سے بھی نکل جائیں گے۔ 40 ارب کے خاندان کے اوپر نیب میں کیسز ہیں جو سامنے ہیں، 40 ارب روپے کے، اب وہ نیب کو بھی کنٹرول کر لیں گے۔ کیا یہ قوم تسلیم کرے گی اس کو؟ میں اپنے اداروں سے آخر میں پوچھتا ہوں
کیا یہ آپ اپنے ملک کی تباہی، جس طرف یہ ملک کو دھکیل رہے ہیں تباہی کی طرف، کیونکہ چوری تو ختم ہوگی نا، اس کے بعد تو آپ بھول جائیں نا کہ اگر ان چوروں کو آپ نے اپنی نیب بھی بن جائے گی، اپنی ایف آئی اے بھی بن جائے گی، اپنی الیکشن کمیشن بھی بن جائے گی، اور اس کے بعد کہیں گے کہ اچھا جی آپ آ کے الیکشن لڑ لو، نیب میں آپ کے کیسز یہ درج کرا دیں، ہم سب پہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے، ہم ایف آئی آر، یعنی یہ ہمیشہ انہوں نے یہی کیا ہے. کیا یہ سمجھتے ہیں، میں اپنے وہ سارے معتبر اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ پاکستان کا جو ڈائریکشن ہے، کیا یہ ہمارے جو بچے ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں، ان کا یہ آپ سوچ رہے ہیں آگے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے؟ میں تو اس کو تسلیم نہیں کرنے لگا، اور میں پھر سے آج کہتا ہوں کہ نمبر 1 ہم عدالت پہ جا رہے ہیں اور سارے اپنا کیس پریزنٹ کر رہے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے، اور پھر نمبر 2 ہم اپنی پوری پلاننگ کر رہے ہیں. آج ہم نے کیا کیا سبق سیکھے ہیں، کیا کیا ہم نے اوائڈ کرنا ہے، اب ہم تیاری کر رہے ہیں، دوسری طرف ہر قسم کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کرنا. جی 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 پلیز پلیز پلیز. جی سوری، 2 چیزیں ہم چیلنج کر رہے ہیں عدالت میں. ایک تو انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ ختم کی ہے. میں کل بھی یہ کہہ بیٹھا، یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے. یہ ایسے ہے کہ جی ہم فیصلہ کریں عورتوں کو ووٹ نہیں دیں گے، آپ اسمبلی میں بل پاس کریں، ایسے ہو نہیں سکتا ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 ہم یہ جو نیب کے اوپر یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی ہم چیلنج کریں گے، الیکشن کمیشن بھی چیلنج کریں گے، اور نیب میں بھی یہ جو اپنا کروا رہے ہیں، اپنا آدمی رکھوا رہے ہیں، یہ بھی چیلنج کریں گے. جی جی اسماعیل. اس نے آپ کو پتا، اس سوال اٹ واز فرمائشی، آپ کو پتا نا فرمائش کدھر سے آئی ہوگی. جی ایکچولی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ الیکشن ہونی چاہیے. Does this also include new election commission composition of the caretaker government? Can you just want to restrict yourself to holding the election? دیکھیں جی، الیکشنز تو نمبر 1 پرائیورٹی. جب اس کے بعد جب آپ بیٹھیں گے الیکشنز کے اوپر، پھر ہم باقی چیزیں نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں الیکشن کمیشن کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے آج، اس کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے اس کے اوپر. تو کوئی بھی الیکشن کمیشن ایک جج ہوتا ہے، جو جس طرح ایک جج فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ بیچ میں فریق ہوتا ہے نا، جس طرح ایک امپائر ہوتا ہے. اب جب ایک ٹیم کہہ رہی ہے کہ مجھے جج پہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے، تو جج ریکوز کر لیتا ہے اپنے آپ کو. یہ تو ایک بیسک، کیونکہ ججمنٹ کے پیچھے موریلٹی ہوتی ہے، آپ کے پاس مورل سٹرینگتھ ہوتی ہے جوڈیشری میں بھی، کہ آپ کو ڈنڈے سے یا بندوق سے تو نہیں کرتے، آپ کی مورل اتھارٹی ہوتی ہے. تو مورل اتھارٹی تو ختم ہوگی نا کہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے، بار بار یہ فیصلے کر رہے ہیں، جا کے شریف فیصلے ہوتے ہیں شریفوں کے گھر پہ جو کہ ہمارے اوپر. تو اس لیے وہ سیکنڈ فیز ہے. پہلا فیز یہ ہے کہ الیکشن ڈیٹ دی جائے. جی جی وہ سیکنڈ فیز ہے. جی سر، جیسے کل آپ نے ایک فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا اور آپ نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے جا سکتے ہیں لیکن کنڈیشنلی، تو اس مذاکرات کی کنڈیشن ہے کہ اس میں ویسے بھی امکان ہے کہ واپس اسمبلی میں جایا جائے اور اسمبلی میں جا کر اس مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. دوسرا، آپ نے جیسے کہا کہ لوگوں میں غصہ تھا، واقعی ہم نے دیکھا ہے 25 تاریخ میں وہ وہاں پر تھا غصہ، ہم نے دیکھا کس قسم کا تھا. لیکن ایک طرف عام عوام تھی، دوسری طرف جب کہ آپ واپس ہو گئے تو وزیر اعظم صاحب وہاں پر آئے اور پولیس فورس سے ملے اور ان کو شاباشی دی کہ آپ نے تشدد کیا ہے. پھر ہم نے مریم نواز صاحبہ کو دیکھا کہ وہ لاہور گئی ہیں، جو شہید کانسٹیبل اس کے گھر گئی ہیں، اس پر بھی آپ کے حوالے سنا تھا کہ اس کے بھی آپ ذمہ دار ہیں. تو آپ اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ تیاری کریں. تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ دوبارہ آپ جو پرامن احتجاج آپ ہمیشہ اس کا نعرہ لگایا، تو یہ پرامن پرتشدد احتجاج کی طرف نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے جی، میں ایک چیز کر دوں. دیکھیں نیگوسیشنز تو ہمیشہ ہماری چلنی چاہیے. نیگوسیشن کیونکہ میں کوئی جنگ تو نہیں چاہتا نا، میں تو بیسکلی الیکشن. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی باہر کی قوت کا رائٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی گورنمنٹ امپوز کر دے. یہ رائٹ ہے پاکستانی عوام کا. جو پاکستانی عوام
ایک فری اینڈ فیئر الیکشن سے الیکٹ کرتی ہے وہ جائز. تو میرا تو جس طرح بھی ہم ادھر تک پہنچ جائیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف, میں ہر قسم کی نیگوسیشن کے لیے تیار ہوں. جو آپ نے یہ بات کی نا جی کہ یہ شریف خاندان کی ہسٹری ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی زندگی میں انہوں نے کیا کیا. وہ امیر المومنین بننے جا رہا تھا, ہی وانٹس ٹو بی ابو لا. ہم ان کو جانتے ہیں, ہم ان کو لاہور سے جانتے ہیں, کدھر سے شروع ہوئے تھے کدھر پہنچے ہیں. یہ سمجھتے ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کے ذریعے سب کو ٹھیک کر دیں, اور یہ انہوں نے کرنے کی کوشش. دیکھیں جی طاہر القادری سے انہوں نے کیا کیا, اس نے پہلے ایک دفعہ ایک کوئی یہاں سیٹ ان کی تھی, وہ دوسری دفعہ پلاننگ کر رہا تھا, انہوں نے اس کو سبق سکھایا تھا. انہوں نے اصل میں اس کو پیغام دیا تھا اور سب کو باقی کہ کوئی کھڑا ہوگا تو ہم یہ کریں گے. اور مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں. ہمارا جو عدالتی نظام ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنی انہوں نے شریف خاندان کو بچایا نا آج تک, ہر چیز سے بچ جاتے ہیں. آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں کیسز, ان کے ہدایبہ پیپر مل کیس لے لیں, جو ان کے پہلے کیسز ہیں, ان کے 6 ارب روپے کے ان کے اوپر لون ڈیفالٹ تھا, 6 ارب روپے کا. عدالت نے کہا جی کہ 14 سال کے بعد کہ نہیں جی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ اس کے اوپر مارک اپ دینے کی. کبھی کسی بزنس سے یہ کیا ہے کہ 14 سال کے بعد 6 ارب, آپ صرف 6 ارب زمین میں ڈال لیں, وہ کوئی 100 ارب کا پہنچ جائے 14 سال کے بعد, انہیں کہتے نہیں جی آپ کو مارک اپ دینے کی ضرورت. سو اس کو جتنے فائدے کروائے گئے ہیں ہمیشہ بچ جاتے ہیں. جو بھی ابھی آپ کے سامنے ہے, یہ شہباز شریف میں جا کے جی میں گارنٹی دیتا ہوں وہ واپس آ جائے گا. ہم نے کہا کم از کم 7 ارب روپے, ہماری کیبنٹ نے کہا, کیبنٹ کا فیصلہ تھا کہ 7 ارب روپے کا کم از کم بانڈ ہی لگوا لو. انہوں نے کہا نہیں جی ٹھیک ہے, شہباز شریف نے گارنٹی دے دی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا ان کو جو انصاف کے نظام نے پاکستان میں آج تک ان کو بچایا ہے, کسی اور پارٹی, باید پیپلز پارٹی کی میں ایک بات مانتا ہوں, وہ بار بار بے نظیر کہتی رہتی تھی کہ ان کو یہ ہمیشہ ان کے لیے مختلف ہیں سٹینڈرڈز جسٹس کے جو ہمارے ہیں, وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی. دیکھیے جی اسمبلی وہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں, جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملتی اس کے بعد اس کے آگے باتیں نہیں جا سکتی. جی آپ کی بات بالکل دوست ہے, لیکن اسی دوران جو آپ کے پرانے وزیر داخلہ تھے جو ہمیشہ بیان دیتے تو وہ آپ ہی کا لگتا ہے, شیخ رشید صاحب, وہ خونی کر کے تو دیکھیے شیخ رشید ایک میرے سے بہت 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 سینئر پولیٹیشین ہے, اور ان کا ایک اپنا انداز ہے, ان کی اپنی پارٹی, ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں. لیکن میں تو اپنا ہی کہہ سکتا ہوں نا, وہ تو ان سے پتہ نہیں ان کا خون کس طرح, وہ شاید ان کو شریفوں کو تو خیر ان کے ساتھ بڑی دیر تک رہ چکے ہیں, وہ شاید ان کو جان کے یہ سوچتے ہوں گے. لیکن دیکھیں میں آپ کے سامنے, میں نے ہمیشہ ہمارے جلسوں میں, آپ سارے جلسے اٹھا کے دیکھ لیں, بلکہ میاں والی جیسی جگہ پہ, یہ کوہاٹ جیسی جگہ پہ کبھی اتنی خواتین نہیں آئیں جلسے پہ جو آپ آئی ہیں. تو ہم ایک اکراس دا بورڈ ایک پارٹی ہے جو ہر قسم کی اٹریکٹ, دینی مدرسے سے لوگوں کو لے کے انگلش میڈیم کلاس جو کبھی نان پولیٹیکل, سب کو اٹریکٹ کرتے ہیں ہم, کیونکہ ایک براڈ بیسڈ ہماری اپیل ہے. اس لیے میں کبھی بھی انتشار کے لیے نہیں, اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ سپریم کورٹ سے ہم کلیئرنس لیں, اور پھر ہم ایک ملک میں صرف ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ قوم کھڑی کدھر ہے. میں جب بلاؤں گا اس بار یہ لوگوں کو, سپریم کورٹ کی ایک دفعہ کلیئرنس ہمیں ہو جائے کہ یہ گلو باٹا ان کے, اور یہ جو انہوں نے خاص طور پہ چینجز کیے ہیں, انہوں نے پولیس میں چینجز کیے, بیوروکریسی میں چینجز کیے, اپنے وہ خاص لوگوں کو لانے کے لیے جنہوں نے یہ تشدد کیا. میں صرف سپریم کورٹ سے پروٹیکشن چاہتا ہوں. میں آپ کو آج دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی پبلک نہیں نکلے گی جو ہم نکالیں گے. میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا خان صاحب کی اجازت سے. دیکھیے انہوں نے تشدد کیا, لاٹھیاں برسائیں, ٹیئر گیسنگ کی, اشتعال دلوایا, اس کے باوجود اسلام آباد میں ایک شیشہ نہیں ٹوٹا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا.
اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے کہ ورکر کو, پی ٹی آئی کے ورکر کو چیئرمین کی ہدایت تھی آپ نے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا, آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ کلیئرٹی آپ کے سامنے ہے نا. اور صبح کو آپ کے سامنے ابھی سوشل میڈیا پہ ہماری عورتیں نکلی اور وہ صاف کر رہی ہیں, وہ جو سارا گند پڑا ہوا تھا وہ صاف کر رہی تھی. اور یہ ہماری ٹریڈیشن رہی ہے. ہم نے جب دھرنے میں بھی تب سے اپنے لوگوں کو ٹرین کروایا ہوا تھا. 126 دن میں کبھی ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی, ہمیشہ وہ صفائی کرتے تھی. ایک پرامن احتجاج کی ٹریڈیشن بنائی ہوئی ہے پاکستان میں. جی سر, آپ نے کہا کہ انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, اسٹاک ایکسچینج کی بات کی, بڑے کی گرنے کی بات کی. حماد کو بلانا چاہیے. اسد ہے, ایک منٹ, ہاں ٹھیک ہے اسد. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ان سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ان سے فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ایک لیجیٹمیٹ حکومت نہیں ہے, لائی گئی ہے. اور جس کے پاس ایک پبلک مینڈیٹ نہیں ہوتا, اس لیے تو ڈر رہے ہیں الیکشن سے. ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے. تو یہ ان کے لیے جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو اور کوئی لے کے آیا ہوا آپ کو, تو پھر آپ اسی کی طرف دیکھتے ہیں. یہ جو انہوں نے آئی ایم ایف کی بات مان کے پٹرول مہنگا کر دیا ہے اتنا, اور ڈیزل مہنگا کر دیا ہے, اور روس سے جو حماد اظہر کو میں نے خاص بلایا, انہوں نے ڈیل, انہوں نے تو بلکہ لیٹر بتایا جو ہماری امریکیوں سے روسیوں سے ڈیل چل رہی تھی. تو جب وہ ان کے ڈر سے نہیں کرتے تو ان کے پاس کوئی حکومت کرنے کی کوئی ان کے پاس وہ طاقت کہہ دے, کیپبلٹی, فیصلے, بڑے فیصلے کرنے کی طاقت تو ہے ہی نہیں. انہوں نے ابھی تک جو کہتے جی ڈیزل ہم نے بڑھانا ہے, تیل بڑھانا ہے, کیونکہ انہوں نے روس سے تو امپورٹ نہیں کرنا, تو وہ بھی ان سے کیا جا رہا تھا. وہ نواز شریف کچھ کہہ رہا ہے, اسحاق ڈار کچھ کہہ رہا ہے, یہاں کچھ کہہ رہے ہیں. ایسے حکومت نہیں چل سکتی. میری کنٹینشن یہ ہے کہ جتنی دیر یہ رہیں گے یہ ملک مزید اور کرائسس میں گرتا رہے گا. جی سر, آپ تیاری کی بات کر رہے ہیں کہ اس بار زیادہ تیاری ہوگی. تیاری یقیناً آپ کی ہوگی, لیکن حکمت عملی کیا ہوگی کہ جو باقی 3 صوبے ہیں, اس کے ساتھ آزاد کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, خصوصاً پنجاب جو کہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, وہاں سے زیادہ لوگ جو ہے وہ آئے ہو, موبلائزیشن ہو. یہاں پہ آپ کو لیڈ کر رہے تھے صاحب سے بڑا قافلہ گیا, جس کو اس کی تعداد کی اسٹرینتھ کی وجہ سے روکنا ممکن نہیں تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ موبلائزیشن کی ضرورت ہے, پلس آپ اگر خود وہاں سے ہو ایک بات, اور دوسری یہ جو آپ کے اتحادی ہیں جو آپ کے ساتھ حکومت میں رہے, وہ ایک لاتعلق سے نظر آ رہے سارے پالیسیز سے. سر آپ کے ساتھ ابھی جو اتحادی ہے سر, دیکھیے پہلے تو میں ایک چیز یہ واضح کر دوں کہ اگر پنجاب میں لوگوں کو نہ روکتے, کیونکہ یہاں تو نہیں روکا نا, کے پی میں اور اپنے ہمارے جی بی میں اور آزاد کشمیر میں, تو نہیں میں سر, ہماری جو موبلائزیشن یہاں ہوئی وہ تو آرام سے ہوئی نا. کسی نے رات کو گھروں میں چھاپے مار کے لوگوں کو تو نہیں پکڑا نا, تو آرام سے ہم موبلائز کر کے نکل سکے. ادھر اگر پنجاب میں یہ لوگوں کو نہ روکتے, آپ کو پتہ ہے مینار پاکستان میں, گجرانوالہ میں, آپ تاریخ اٹھا کے ملتان میں, ان کی پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پبلک نہیں نکلی, خود چل کے آئی. تو لوگ تو پنجاب میں بھی موبلائز تھے, لیکن انہوں نے تشدد اتنا کیا اور ڈرایا اتنا, اور یہ جو ان کی پرانی عادت ہے لوگوں کے اوپر خوف کرنا, وہ اتنا تھا کہ جو عام پبلک تھی وہ ڈر گئی. تو اس لیے جس طرح میں نے کہا کہ آج ہم منڈے سے لیگل ایکشن جائیں گے سپریم کورٹ میں. جی سر, ہزاروں کے حساب سے ہمارے جو سر ہمارے ورکرز تھے, 4000 تو ہمارے ورکرز انہوں نے اریسٹ کیے ان دا فرسٹ. سر آپ ابھی ہیں یہاں پہ, اور وہ ہے پچھلا پریس کلب کا پریزیڈنٹ, اور یہ مور دین 600 جرنلسٹ کے, اور یہاں پہ جو ہے سر محمود خان صاحب کی قیادت میں صوبائی حکومت کے ساتھ جو ہماری ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ آئیڈیل ہے, مطلب اس کی ویلفیئر کیا ہوگی,
وہ آپ یہاں پہ ہے سر, تو اور لگتا یہ ہے کہ اس بار بھی آپ یہیں سے جائیں گے, تو ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹائم ہو میٹ دا پریس میں ہم آپ کو. جی میں صرف آخری اپنا کوشچن ہے, صرف میں چاہوں گا مراد تھوڑی سی ڈیٹیلز بعد میں دے دینا, احمد بعد میں ڈیٹیلز دے دینا, تاکہ آپ کو معیشت کو ذرا صرف موٹی موٹی چیزیں ضرور لکھ لیں, یہ جو حالات 6 ہفتے سے میں. اس سے پہلے میں صرف یہ کہوں گا کہ میں یہاں اب جو ہمارے ورکرز جن کو جو زخمی ہوئے ہیں, عمر ایوب, جس طرح ان کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے ہیں, اور جو ہاسپٹل میں ابھی تک باقی میرے کتنے کارکن یہاں جو انجر ہوئے ہیں, میں ان سب کو ملوں گا. جن سارے یہاں کارکنوں نے اچھا کام کیا ان کو مل رہا ہوں, پنجاب میں, پنڈی, اسلام آباد میں, کیونکہ بڑے لوگ زخمی ہوئے ہیں اس کے اندر, تو میں نے ان ساروں کو ملنا ہے. ہماری خواتین جس طرح وہ کھڑی ہوئی ہیں جو شیلنگ کے سامنے, پتہ نہیں آپ نے سینز وہ دیکھے ہیں یا نہیں, میں نے کبھی اس طرح خواتین کو کھڑی, یعنی شیلنگ ہوتی تھی وہ واپس چل جاتی تھی, پھر آ جاتی تھی سامنے. تو یہ جس طرح سینز ہے, میں تو ان ساروں کو پہلے ملوں گا. پلاننگ بھی یہاں پوری کر رہا ہوں, اور جس طرح آپ نے کہا کہ جس طرح میرا پلان تیار ہو جائے گا تو وہ قوم کے سامنے آئے گا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میری اسٹرینتھ ایک کیپٹن کی اسٹریٹجی ہے, تو میں اب اسٹریٹجی یہ حالات کے مطابق پلان کر رہا ہوں. ایک اسٹریٹجی وہ آپ کے سامنے آئے گی. پہلے میں سپریم کورٹ کا دیکھنا چاہتا ہوں. جی حماد ادھر آ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس کی خود مختاری جو ہے ہماری بیچ کے اقتدار میں آیا گیا, تو معیشت جو ہے اس کی بھی صورتحال کو زیادہ اچھی نہیں ہے. پچھلے 45 دن میں جو روپیہ ہے وہ 22 روپے اپنی قدر کھو بیٹھا ہے. یہ تقریباً 50 پیسے فی دن اس کی ایوریج بنتی ہے اس جو ہمارے پہ مسلط شدہ حکومت ہے اس کے دور میں. جو یورو بانڈز ہیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یورو بانڈز ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہونے سے پہلے پاکستان کے 6% پہ ٹریڈ ہو رہے تھے بین الاقوامی مارکیٹ میں, اور یہ اس کا ریٹ طے ہوتا ہے کنٹری کی رسک دیکھ کے, کنٹری کا آؤٹ لک دیکھ کے کہ کنٹری میں کتنا پوٹینشیل ہے. جتنا کم اس کی پرسنٹیج ہو اتنا سمجھا جاتا ہے کہ ملک جو ہے اس میں زیادہ پوٹینشیل ہے, اور 6% بڑا اچھا کمپیٹیٹو ریٹ تھا کووڈ کے دوران بھی. وہ اب 25 سے 30% پہ چلے گئے ہیں 45 دن کے اندر, 45 سے 50 دن کے اندر, اور جو شو کرتا ہے کہ بین الاقوامی منڈیاں بھی جو ہیں وہ پاکستان کا جو اکنامک کنٹری رسک ہے اس کو بہت زیادہ دیکھ رہی ہیں. سری لنکا جو تھا وہ بھی 8-10% سے شروع ہوا تھا, اور ڈیفالٹ کرنے سے پہلے 45% پہ اس کے یہ یورو بانڈز چلے گئے تھے. اسی طرح پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز ووٹ آف نو کانفیڈنس کے سے ٹیبل ہونے سے اب تک 30 سے 35% سے زیادہ ڈپلیٹ کر چکے ہیں. اور آپ سٹاک مارکیٹ کو اگر دیکھیں تو سٹاک مارکیٹ کلیکٹیولی 6000 پوائنٹ سے زیادہ کریش کر چکی ہے. ابھی بھی جب بھی منڈیاں کھلتی ہیں تو روپیہ بھی فری فال میں ہے, اور سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بھی فری فال میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا گروتھ ریٹ جو اس سال انشاءاللہ 6% پہ کلوز ہونا ہے, اور ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ یہ اگلے سال 7 یا 8% پہ ہم کلوز کریں گے, اور کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کو 7-8 ارب ڈالر کے قریب ہوئے گا, کیونکہ ابھی وہ ہم نے $600 ملین ماہانہ جو ہے وہ اپریل میں چھوڑا ہماری حکومت نے, تو وہ کو 7-8 ارب ڈالر اگلے سال کے لیے پروجیکشن بنتی ہے, وہ آلریڈی نیچے آ چکا ہے. تو اس کو مینٹین کرتے ہوئے ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ 7-8% کے اوپر ہم گروتھ چھوڑیں گے, لیکن فی الحال یہ صورتحال ہے کہ ملک کی معیشت کو بالکل خدا نخواستہ کولیپس کے قریب لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی IMF کے معاملے پہ ابہام ہے. ہمارا جو تیل کی انہوں نے قیمتیں 30 روپے ایک ہی گو میں ریز کی ہیں, اور ابھی انہوں نے 30 روپے اور ڈیزل کی قیمت بڑھانی ہے فی لیٹر. تو اس میں 20-30 روپے تو صرف وہ ہیں جو ان کے دور میں جو 22 روپے روپیہ کمزور ہوا ہے اس کی وجہ سے ہے. باقی جو ہے 20-30 روپے وہ عالمی منڈیوں کی وجہ سے ہے, اور اس کا بھی ہم نے توڑ نکالا تھا کہ روس جو ہے وہ بڑا ایگر تھا ہمیں 30% کم پہ تیل اور گیس جو ہے وہ سیل کرنے کے لیے, اور اس سلسلے میں روس کے حکام نے خود مجھے ہمارے جو وہاں سفیر ہیں ابھی بھی موجود ہیں ان کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ ہمیں باقاعدہ طور پہ جو ہماری بات چیت چل رہی ہے اس کو تحریری فارم میں لے کے آئیں. تو میں نے ان کو ایک لیٹر لکھا, اور اس میں لکھا کہ ہم اپریل میں پہلے کارگوز خریدیں گے, اور وہ لیٹر آج بھی میرے
سوشل میڈیا پہ ٹویٹر کی ٹائم لائن پہ موجود ہے اور تمام صحافیوں کے ساتھ شیئر ہم کر چکے ہیں. تو اگر ہم وہ لے لیتے تو آج نہ تو آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز کی اتنی بری صورتحال ہوتی, نہ آپ کو 30 روپے لیٹر قیمت بڑھانا پڑتی. آپ دیکھیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان وہ روس سے سستا تیل لے رہا ہے اور انہوں نے 25 روپے پاکستانی 25 روپے لیٹر اسی دن, اس سے 2 دن پہلے کم کیے جس دن 30 روپے لیٹر ہماری حکومت نے یہاں پہ تیل کی قیمتوں کو بڑھایا. معیشت میں سمجھتا ہوں مزید زیادہ دن ایسے سسٹین نہیں کر سکتی. ایف آئی اے میں کیسوں کی پیروی ختم کرا دینا, نیب کو بالکل ختم کر دینا, اپنی مرضی کا نیب کا چیف, اپنی مرضی کا لیڈر آف اپوزیشن لگا لینا, یہ قیمت یہ تو ان کے اپنے ذاتی اقتدار کی خاطر ہے. لیکن جو اس وقت ملک کی معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ وہ معیشت تھی جو مارچ کے شروع میں جہاں پہ یہ کرائسس بالکل دور دور تک موجود نہیں تھا, اور ہم آپٹمزم تھا پوری معیشت کے اندر. آپ کی بڑے درجے کی صنعت جو تھی وہ 26% اس میں اضافہ ہوا مارچ کے مہینے کے اندر. ایکسپورٹس آپ کی $32 ارب, گڈز اینڈ سروسز کی ایکسپورٹس $38 ارب, ریمیٹنسز آپ کے $32 ارب پہ چلے گئے. تو یہ وہ ملک تھا, یہ اس کی معیشت تھی. اور آج یہ صورتحال ہے کہ یورو بانڈز آپ کے 25 سے 30% پہ فلوٹ کر رہے ہیں, یعنی اس ملک کے برابر جو دیوالیہ ہونے کے قریب ہوتے ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے.